گاؤں پر اندھیری رات چھائی ہوئی تھی۔ بادل ایسے گرج رہے ہیں جیسے قیامت آنے والی ہے۔ گاؤں والے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ کنویں کا پانی سوکھ چکا تھا، کھیت اجڑ گئے اور ہر طرف خوف کا راج تھا۔ چودھری کمال دین بولا، ہاں ہاں، دیکھو، جس لڑکی نے میرا مذاق اڑایا تھا، آج سارا گاؤں اس کے خلاف ہو گیا ہے۔ اب یہ پری اور یہ غریب لڑکی مجھے کبھی نہیں ہرا سکتی۔ اتنے میں دروازے پر ہوا کا طوفان آیا۔ چڑیلن بی بی اندر داخل ہوئی۔ وہ غرائی، آج رات میں اس پورے گاؤں کو اندھیرے میں ڈبو دوں گی۔ کوئی فصل نہیں بچے گی، کوئی چراغ نہیں جلے گا، کوئی بچہ ہنس نہیں سکے گا۔ آدھی رات کو جب سب سو رہے تھے، چڑیلن بی بی نے اپنے عصا کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اچانک پورے گاؤں پر سیاہ بادل چھا گئے۔ بچے چیخنے لگے۔ اسی وقت مریم اپنے چھوٹے سے کمرے میں جاگ اٹھی۔ اس نے نورین پری کو پکارا، پری بہن، کچھ کرو ورنہ میرا گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ نورین بولی، مریم، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی اصل طاقت کو پہچانو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن یہ جنگ تمہیں لڑنی ہوگی۔ مریم نے ڈرتے ہوئے کہا، میں تو ایک غریب لڑکی ہوں، میرے پاس نہ دولت ہے نہ طاقت۔ نورین نے مسکرا کر کہا، طاقت غریبی یا دولت سے نہیں ملتی، بلکہ دل کی سچائی سے ملتی ہے۔ تم نے ہمیشہ دوسروں کے لیے قربانی دی ہے، یہی تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مریم اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئی۔ اندھیرے میں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی۔ اس کے دل سے ایک روشنی نکلی جو آسمان تک پہنچ گئی۔ چڑیلن بی بی غضبناک ہو گئی۔ وہ گرجی، نہیں، میں اس روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے عصا سے ایک سیاہ بجلی کا وار کیا۔ بجلی سیدھی مریم پر گری۔ مریم چیخ اٹھی، لیکن گرتے گرتے بھی اس نے اپنے دل کی روشنی بجھنے نہ دی۔ اس نے آخری بار کہا، یا اللہ، میرے گاؤں کو بچا لے، چاہے مجھے قربان ہونا پڑے۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ مریم کا جسم روشنی میں ڈھل گیا۔ وہ ایک سنہری شعلے کی طرح آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ اس کی قربانی سے ایک نورانی لائر نکلی جس نے پورے گاؤں کو روشن کر دیا۔ چڑیلن بی بی چیختی رہی،